السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: إذا أصبح ابن آدم قال الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، فإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذی. میری خاموشی کا احترام کیا کرو، میری خاموشی کا احترام کیا کرو، میرے الفاظ تم سہ نہ پاؤ گے. قابل قدر اور قابل احترام خواتین و حضرات، یہ اصلاح خواتین کی ایک قیمتی مجلس ہے. اسی مناسبت سے میں نے آج کے موضوع کا انتخاب کیا ہے: ہماری زبانیں ہیں یا تلواریں. آئیے سب سے پہلے خطبہ میں پڑھی ہوئی روایت کا ترجمہ دیکھیں تو عنوان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ابن آدم کی صبح ہوتی ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، کیونکہ ہمارا تعلق تجھ سے ہے. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. یہ ماں اور بہنوں کی مجلس ہے، اسی لیے میں ایک خاص نقطۂ نظر پر بات کرنا چاہتی ہوں. خواتین اپنے جسم کے جس عضو سے سب سے زیادہ گناہ کرتی ہے وہ زبان ہے. ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کی ساری طاقت ان کی زبانوں میں سمٹ آتی ہے. عورتوں کے تمام اعضاء محو و لاغر، کمزور اور بے کیف ہو جاتے ہیں، مگر ایک زبان ہے اس کی طاقت، تیزی اور دھار کبھی کند نہیں ہوتی. جبکہ سارے فسانے، سارے جھگڑے، ساری پنچایتیں، سارے مقدمات، یہاں تک کہ طلاق و خلع سب اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن بڑی تشویش اس بات پر ہے کہ خواتین اس زبان کو قابو کرنے میں یا تو پوری طرح ناکام ہے یا اس کو قابو رکھنے کی خواتین کی جانب سے کوئی کوشش نہیں ہے. چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا. محترم خواتین اسلام، آئیے ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں اس سے نکلنے والے بول کی اہمیت پر اور اس سے پیدا ہونے والے اچھے ثمرات اور برے نتائج پر. یہی وہ زبان ہے جسے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہی آدمی کفر سے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اور تمام طرح کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. یہی وہ زبان ہے جس سے کلمہ کفر کہہ دینے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مردود ہو جاتا ہے. یہی وہ زبان ہے جس سے یہ کہہ دینے سے کہ میں نے قبول کیا ایک اجنبی عورت سے ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جس سے موت اور برزخ بھی نہیں توڑ سکتی. یہی وہ زبان ہے جس سے لفظ طلاق بول دینے سے دنیا کا مضبوط معتبر ترین رشتہ پل بھر میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے. یہی وہ زبان ہے جس سے نکلنے والے توبہ استغفار کے کلمات رب ذوالجلال کے غیظ و غضب کو رحم و کرم میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہی وہ زبان ہے جب تلاوت کرتی ہے تو رجسٹر کے رجسٹر نیکیوں سے بھر جاتے ہیں. یہی وہ زبان ہے جب تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل کرتی ہے تو نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں. یہی وہ زبان ہے جب اپنے پروردگار کے سامنے آہوزاری اور فریاد و التجا کرتی ہے تو مقدر بدل جاتے ہیں. یہی وہ زبان ہے جب غلط چلتی ہے تو خون کے دریا بہہ جاتے ہیں. یہی وہ زبان ہے جب بے مہار ہو جاتی
دینا چاہیے کہ زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کیا کریں، اس لیے کہ اس کے غلط چلنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، نفرتیں جنم لیتی ہیں، اس کے خطا کر جانے سے خاندان بکھر جاتے ہیں، گھرانے ٹوٹ کر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جواحات السنان لها التیام، جواحات السنان لها التیام ولا ينقاب ما جرح اللسان۔ تیغ و تبر سے گہرا ہے لفظ و بیاں کا زخم، تیغ و تبر سے گہرا ہے لفظ و بیاں کا زخم، نشتر سے تیز تر ہے جراحت زبان کی۔ محترم خواتین اسلام، انسانی جسم میں منصوبے اور تدبیر تو دماغ کرتا ہے، انسانی دل ان منصوبوں کو حتمی شکل اور فائنل ٹچ دیتا ہے، زبان انہی منصوبوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ہماری زبان جو کچھ بولے گی وہی ہمارا نظریہ، مزاج، اخلاق، تہذیب اور فکر و خیال مانا جاتا ہے۔ زبان کا استعمال انتہائی احتیاط سے کرنا ہی دانش مندی ہے۔ آپ جب تک خاموش رہتی ہیں تب تک آپ کی صلاحیتیں، آپ کا وقار اور آپ کی شخصیت محفوظ اور غیر متعارف رہتی ہے، اور بولتے ہی آپ کی قابلیت، اہلیت اور نااہلی یا افکار نظریات سامنے آ جاتے ہیں۔ محترم خواتین، یہ تو تھیں تجربے کی باتیں اور روزمرہ کے مشاہدات۔ اب آئیے ذرا کائنات کے سب سے سچے اور سب سے بڑے معلم استاد کامل کی ہدایت اس سلسلے میں دیکھتے ہیں۔ پہلے تو اسی روایت کو دیکھیے جو خطبہ میں پڑھی گئی ہے۔ اصلاح ہوتے ہی جسم کے سارے اعضاء اور آرگنز زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری خیریت تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ کے واسطے ہمیں بچائے رکھنا۔ اور یہ بالکل سچ ہے کہ گالی بکتی ہے زبان، جوتے پڑتے ہیں سر پر، غلط بات کہتی ہے زبان، اور ڈنڈے، لات، گھوسے پڑتے ہیں پورے جسم پر۔ خطا کرتی ہے زبان، قید خانوں میں بند ہوتا ہے پورا جسم، قصور ہوتا ہے زبان کا، اور مقدمات الضمانت میں ساری جمع پونجی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے سارا جسم زبان سے پناہ مانگتا ہے۔ ہماری مائیں اور دادیاں عام طور سے یہ جملہ بولا کرتی ہیں، بلکہ وہ ایک محاورہ بن گیا ہے کہ ایک چپ سو بلا ڈالتی ہے، یہ ان کا تجربہ ہے، لیکن اصل میں نبی کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کا ہی ترجمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ تمام آفتوں اور مصیبتوں سے نجات پا گیا۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین قدمیہ اضمن لہ الجنہ، یعنی جو کوئی مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ وہ دونوں چیزیں ہیں زبان اور شرمگاہ۔ ایک بار کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من نجا، کس چیز میں نجات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو اور کنٹرول رکھنے میں۔ اسی زبان سے کہا جانے والا ایک بہت بڑا گناہ ہے غیبت، جس سے قرآن نے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، الغیبت وشد من الزنا، زبان کا یہ گناہ زنا و بدکاری سے بھی زیادہ قابل مذمت ہے۔ غیبت زبان سے ہوتی ہے جس سے رشتوں کو گرہن لگ جاتا ہے، چغلخوری بھی زبان سے ہوتی ہے جس سے کنبے بکھر جاتے ہیں، لگائی بجھائی بھی زبان سے ہوتی ہے جس سے گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لگائی بجھائی کرنے والی عورت کو قیامت میں دو زبانیں دیں گے، اور وہ دونوں زبانیں آج کی زبانیں ہوں گی۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المؤمن فسوق، کسی بہن کو ایسی بات کہہ دینا جو اس کو ناگوار گزرے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس نے زبان روک لی وہ پا گیا نجات، جس نے زبان روک لی وہ پا گیا نجات۔ کم بولنا ہے اصل کرامت زبان کی۔
قینچی کے مثل اس کو چلائیں نہ رات دن، قینچی کے مثل اس کو چلائیں نہ رات دن، زحمت بنے نہ حشر میں نعمت زبان کی۔ آئیے عہد کریں کہ اپنی زبانوں سے کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے، زبان کا استعمال مثبت کریں گے، اس کو خیر کے لیے استعمال کریں گے، لوگوں کے زخم بھرنے اور ان کو دلاسے دینے اور ان کے لیے دعا کرنے میں استعمال کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق اور حوصلہ عنایت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔